السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، حدیث کی کتاب صحیح بخاری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس پروگرام کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے حدیث کی صحیح ترین معلومات ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صادر ہونے والے معجزات کا کچھ ذکر کیا گیا تھا، خاص طور پر وضو کے مسئلے میں، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ بات چل رہی تھی بیت الخلاء کے آداب، پیشاب وغیرہ کے آداب، اور پھر استنجا اور اس کے اسلامی آداب وغیرہ کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ اس میں بعض باتیں ایسی ہیں جو لوگ عمل نہیں کرتے، توجہ نہیں دیتے یا اس کو اہم نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ اسلامی نقطۂ نظر سے بہت اہمیت رکھتی ہیں، اور اس بنیاد پر قبر کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اس میں سے ایک پیشاب سے عدم احتیاط، یعنی جیسے پیشاب کے قطرے ہیں، کپڑوں پر گر رہے ہیں، چھینٹے بدن پر گر رہے ہیں، یا جس جگہ پر آپ بیٹھ رہے ہیں وہاں پر پیشاب کیا ہوا ہے۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیشاب کرتے ہوئے اس کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ پیشاب نجس ہے، اس کے قطرات اگر آپ کے کپڑوں پر، آپ کے لباس پر، آپ کی جگہ پر، آپ کے بدن پر پڑتے ہوں تو پھر وہ نجس ہو گیا۔ اس لیے اس جگہ کو صاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ صاف کرنے کا اپنا طریقہ ہے، لیکن صاف کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے پانی سے صاف کریں، جیسے بدن پر کوئی نجاست لگ گئی ہو، اگرچہ کہ وہ دکھائی نہیں دیتی، مگر حکم اس کا یہ ہے کہ اس کو صاف کیا جائے۔ اسی طرح کپڑے کسی کے اس پر پیشاب کے قطرے گرے ہوئے ہوں تو اس کو دھونا یا اس کو صاف کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی لوگ پیشاب وغیرہ کے سے احتیاط نہیں برتتے اور اس کے قطرے ان کے کپڑوں پر یا ان کے جسم پر گرتے رہتے ہیں تو معلوم ہے اس کا کیا ہوتا ہے اثر۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے۔ راستے میں تھے کہ وہاں پر دو قبریں تھیں جو دیکھنے میں لگتا تھا کہ شاید تازہ قبریں ہوں، اور وہاں پر آپ رک گئے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی صلاحیت اور معجزات سے سرفراز فرمایا تھا کہ بہت ساری باتیں جو اور لوگ نہیں جان سکتے آپ کو وہ بتا دی جاتی تھیں، آپ کو وہ معلوم کرا دی جاتی تھیں۔ تو جب آپ وہ قبروں کے سامنے سے گزر رہے تھے پہلو سے، تو آپ نے دیکھا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ یہ کس کی قبریں ہیں؟ اور کیوں یہ پوچھا؟ آپ نے کہا یعذبان وما یعذبان کہ فی کبیر، کہ انہیں عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ عذاب کسی بڑے جرم کی وجہ سے نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی کوئی بہت بڑا، جیسے ہم کہتے ہیں نا کبیرہ گناہ، میجر سن، اس کی وجہ سے وہ عذاب ان کو نہیں دیا جا رہا تھا۔ عذاب تو ہو رہا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بڑا گناہ کر کے ان کو وہ عذاب نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ وہ معمولی سا گناہ تھا ان کا بظاہر دیکھنے میں۔ اور وہ کیا تھا؟ ایک آدمی ان میں سے پیشاب کے قطرات وغیرہ اس میں احتیاط نہیں برتتا تھا۔ دیکھیے، جس کو ہم سمپل سمجھتے ہیں، آسان سمجھتے ہیں، بلکہ بعض اوقات آپ دیکھیے کہ لوگ اس طرح سے پیشاب وغیرہ کرتے ہیں کہ اس کے چھینٹے خود ان کے بدن پر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا ٹراؤزر ہے، شلوار ہے، قمیص ہے، جو بھی وہ پہنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر اس کے قطرات پڑ رہے ہوں۔ پھر آپ بتائیے اس طرح نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اور ایک مومن جس پر 5 نمازیں فرض ہیں، وہ ایسی غفلت کیسے کر سکتا ہے؟ اور دوسرے شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ غیبت یعنی چغل خوری، بیک بائٹنگ، اس کے اندر مبتلا تھا، اور اس کی وجہ سے اسے عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی ذرا رک کر آپ غور فرمائیے، غیبت، چغلی، یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کے گناہ ہونے کا تصور بھی ہمارے ذہن و دماغ سے آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے۔ جہاں بیٹھیں، جس مجلس میں بیٹھیں، الا ماشاءاللہ لوگ غیبت میں لگے ہوئے ہیں، دوسروں کی برائی میں لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ دیکھا گیا مسجد جیسی مقدس جگہ بیٹھ کر بھی غیبت کر رہے ہیں، بیک بائٹنگ میں مبتلا ہیں۔
معلوم ہے بیک بائٹنگ کیا ہے؟ عذاب قبر کا ذریعہ ہے۔ بیک بائٹنگ کے بارے میں قرآن کریم نے جو کہا، چغلی، غیبت وغیرہ کے بارے میں، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ بات پسند کرو گے کہ تمہارے بھائی کی ناش، ڈیڈ باڈی سامنے پڑی ہوئی ہو، مر چکا ہے، اس کی باڈی ناش رکھی ہوئی ہے سامنے، کیا کوئی آدمی یہ گوارا کرے گا کہ اپنے ناخن سے اس کا گوشت نوچ کر کھائے؟ یہ آدمی تو اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کے تصور سے گھن آنے لگتی ہے۔ تو اس سے زیادہ برا اور ورس یہ ہے کہ آپ اس کی غیبت اس کی پیٹھ پیچھے بیان کریں۔ تو غیبت جب اتنا بڑا گناہ ہے اور اتنا سیریس مسئلہ ہے، مگر کتنے ایسے ہمارے بھائی، اور خاص طور پر میں گزارش کروں گا اپنی معزز بہنوں سے، کیونکہ شاید بہنیں یہ سمجھتی ہیں ہماری مجلس، ہماری سٹنگ، ہماری گفتگو پوری ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم کسی کی غیبت نہ کر لیں۔ ہم مزے لے لے کر کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ، یہاں ایک دلچسپ چیز بھی میں بتا دوں، کچھ لوگ جو ذرا اپنے آپ کو متقی بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ لوگ غیبت کرتے نہیں ہیں، مگر دوسروں کو غیبت کا موقع دیتے ہیں اور چسکے لے لے کر سنتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے متقی کے متقی رہے، کیونکہ ہم نے غیبت تھوڑی ہی کی، حالانکہ آپ نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ آپ سن رہے ہیں، موقع اس کو دے رہے ہیں، تو کرنا کیا چاہیے؟ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو، آپ روک دیجئے اس کو، یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ اور اگر روک نہیں سکتے، کم سے کم آپ جس آدمی کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اس کی تعریف، محاسن، وہ بیان کرنا شروع کر دیں وہاں پر، تاکہ بیلنس ہو جائے۔ وہ برائی کر رہا ہے، آپ اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، وہ مجلس بدل دیجیے، آپ چلے جائیے وہاں سے، کیونکہ آپ نہ اس کو روک سکتے، نہ وہاں پر اس آدمی کی تعریف کر سکتے، تو پھر آپ خود وہ مجلس بدل دیجیے، ورنہ گناہ میں سننے والا بھی برابر کا شریک سمجھا جائے گا، صرف بولنے والا نہیں بلکہ سننے والا بھی برابر کا شریک سمجھا جائے گا۔ یہاں چلتے چلتے ایک اور بات بھی سن لیجیے۔ بعض لوگ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں اس میں جو بات ہے یا عیب ہے اسی کا تو ذکر کر رہا ہوں، کوئی میں اپنی طرف سے تھوڑی لگا رہا ہوں بات۔ غیبت اسی کو کہتے ہیں۔ غیبت کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس آدمی کی کمزوری یا عیب جو آپ اس کے سامنے بیان کرنا نہیں چاہتے، پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں، اسی کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات اس کی طرف منسوب کر دیں جو اس نے نہیں کی، تو اس کو غیبت نہیں، بہتان کہا جائے گا۔ اگر غیبت اتنا سیریس گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے، کہ بہتان کا کتنا بڑا گناہ ہوگا، اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ الزام اس پر لگا رہے ہیں جو اس نے کیا نہیں، وہ بات اس کے سر تھونپ رہے ہیں، وہ آدمی وہ جانتا تک نہیں ہے ان چیزوں کو۔ تو ہم اپنی مجلسوں کو پاک و صاف بنانے کی کوشش کریں ان برائیوں سے۔ اور پیشاب کی جو بات ہو رہی تھی اس میں بھی کیئرفل رہیں، اسی لیے جو اس سے پہلے بات بتائی جا چکی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کے آداب بتائے کہ آپ جس جگہ پر پیشاب کرنا چاہتے ہوں پہلے دیکھ لیں وہ سخت نہ ہو، کیونکہ جب سخت جگہ پر آدمی پیشاب کرے گا تو اس کی وجہ سے اس کے خطرے واپس آ سکتے ہیں، پھر آپ کا بدن ناپاک ہو جائے گا، کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ تو بیٹھنے سے پہلے ذرا دیکھ لیجئے کہ زمین اگر نرم ہے یا وہاں سے خطرے واپس آنے کا ڈاؤٹ نہیں ہے، تو پھر آپ وہاں پر اس جگہ کو استعمال کریں پیشاب کے لیے۔ اور ایسے ہی یہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آپ کے ارد گرد میں بھی ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں قبر کا عذاب ہی نہیں ہوتا، کہاں ہے عذاب قبر، اور عجیب ٹپیکل مثالیں دیتے ہیں وہ۔ مثلا کچھ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی پرانی خبریں وہ بارش کی وجہ سے، سیلاب کی وجہ سے کبھی دب جاتی ہیں، کبھی بیٹھ جاتی ہیں، وہاں تو نہ جنت کی نعمتیں دکھائی دیتی ہیں نہ عذاب کا کوئی منظر ہوتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہے تو یہ گڑھے دکھائی دیتے ہیں خالی، اندر تو کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، یا کبھی کبھی صرف ہڈیاں دکھائی دیتی ہیں اور کوئی چیز تو دکھائی نہیں دیتی، تو اس کا مطلب ہے عذاب قبر کوئی چیز نہیں ہے، اس کا انکار کرتے ہیں۔ پہلی بات تو اس کو سمجھیے، شریعت کو میں اپنی عقل سے اور آپ اپنی سمجھ سے نہیں سمجھ سکتے، شریعت کو سمجھنا ہوگا قرآن و سنت کا چشمہ لگا کر۔ جو چیز قرآن مجید میں بتا دی گئی فائنل ہے، وہ چاہے وہ میری عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ نے کہہ دیا قبول ہے۔ اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی وضاحت فرما دی، صحیح سند کے ساتھ وہ بات ہم تک پہنچی، جیسے صحیح بخاری
یہ درس اسی لیے شروع کیا گیا تاکہ صحیح ترین حدیث کی باتیں آپ تک پہنچائی جا سکیں۔ تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی وضاحت فرما دی پھر فل اسٹاپ ہو جانا چاہیے وہاں پر۔ یہ ہے اصل میں ایمان کا تقاضا۔ ورنہ میں کہوں کہ اگر میری عقل میں بات آئے گی تو قبول کروں گا، فلاں آدمی کہتا ہے میری سمجھ میں بات آئی تو میں قبول کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، تو گویا میری عقل معیار حق و باطل بن گئی، یا فلاں کی عقل یہی کرائیٹیریا ہے۔ تو اس طرح سے ہم میں اتحاد کہاں سے ہوگا؟ 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں، 10 کی عقل الگ الگ فیصلہ کرے گی تو 10 باتیں الگ الگ سامنے آئیں گی۔ تو سب سے پہلی بنیاد جس چیز کے بارے میں قرآن کریم میں بتا دیا گیا یا صحیح حدیث میں بتا دیا گیا اس کو قبول کرنا ایز اٹ از ہمارے لیے ضروری۔ اس کے بعد آپ اس کی لاجک اور اس کے پیچھے جو اسباب ہیں اس پر غور کرتے رہیے، منع نہیں کیا گیا، مگر غور کرنا الگ چیز ہے، یہ فیصلہ سنا دینا کہ میری عقل میں آئے تب میں قبول کروں گا ورنہ نہیں، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اب عذاب قبر کیا ہے؟ اس کا حدیث میں بھی یہی حدیث جو صحیح بخاری کی یہ جو چیپٹر آپ کے سامنے سنایا جا رہا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں اس کی وضاحت کی کہ یہ دونوں قبر کے اندر جو مدفون ہیں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ عذاب قبر کی بات ہے۔ تو گویا یہ چیز اب ہو رہی ہے پریزنٹ، یہ نہیں کہ آخرت میں قیامت میں حساب و کتاب کے بعد ان کو عذاب دیا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اس وقت وہ عذاب بھگت رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے ایک ٹہنی شاخ تازی وہ توڑ کر آدھی آدھی کر کے قبر پر وہ آپ نے لگا دی۔ صحابہ کو تعجب ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ اس کا کیا فائدہ ہے، یہ کیوں آپ نے یعنی ایک شاخ توڑ کر آدھی آدھی لگا دی؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لعلہ ان یخفف عنہما ما لم ییبسا، شاید کہ جب تک یہ شاخ ٹہنی تر و تازہ ہے اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف کر دے۔ یعنی آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ گارنٹیڈ اس شاخ کی وجہ سے ان کا عذاب روک لیا جائے گا، یہ نہیں کہا، بلکہ آپ نے فرمایا امید ہے لعلہ ان یخفف، کہ امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے عذاب میں کچھ تخفیف کر دی جائے۔ اور دوسری چیز، کیونکہ یہاں پر ایک رسم بھی چل پڑی ہے، قبروں کے بعد اس پر پھول ڈال دیے جاتے ہیں، اس پر ڈالیاں لگائی جاتی ہیں، اس پر درخت لگائے جاتے ہیں۔ یہ سب چیزوں سے پہلے ایک بات آپ سمجھ لیں پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سی وفات ہوئی اور بہت ساروں کی تدفین میں آپ بنفس نفیس شامل ہوئے، لیکن یہ آپ کی عام پریکٹس نہیں تھی کہ ہر تدفین کے بعد یا ہر قبر پر آپ پھول رکھیں یا ڈالی لگائیں یا کوئی درخت یا پودا وہاں پر لگائیں، یہ نہیں تھا، یہ ایک خاص واقعہ ہے۔ اس لیے خاص واقعے کو عام جنرلائز کر کے ہر قبر کے بعد وہاں پھول چڑھانا، وہاں یہ چیزیں رکھنا، یہ مسنون نہیں ہے۔ دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ سیریس، اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی باتیں بتا دی تھیں۔ آپ ان قبروں کے درمیان سے گزر رہے تھے، آپ کو معلوم ہو گیا کہ ان کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ اگر کوئی ڈالی لگاتے ہیں تو اس کا مطلب آپ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے اور میری ڈالی کی وجہ سے اس کا عذاب کم ہو جائے گا۔ آپ کو کس نے بتایا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے؟ اور یہ آپ نے کیسے فرض کر لیا کہ وہ گناہگار آدمی تھا اس لیے میں وہ ڈالی لگاؤں گا تو اس کا گناہ کم ہو جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ریزن جو بتایا اس پر بھی غور کیجیے، ورنہ کیا ہو رہا ہے؟ بعض جگہوں پر تو عجیب غریب انداز، قبریں عبرت کا ذریعہ بننا چاہیے، قبرستان کی وزٹ عبرت کا ذریعہ بننا چاہیے۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکرکم الآخرہ وتزہدوا فی الدنیا، کہ تم قبرستان کی کبھی کبھی زیارت کیا کرو، وزٹ کیوں کرو؟ دو اس کے سبب بتائے گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے دعائے مغفرت، جو لوگ مر چکے ہیں اب وہ تو کچھ کرنے سے رہے، ہم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں، تو ایک ان کو فائدہ ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے ان کی مغفرت کے لیے، اور دوسرا اپنے لیے عبرت اور سبق، ریمائنڈر کہ میرا بھائی یا میرا دوست جس کی یہ قبر ہے منو مٹی کے اندر اس کو دفن کر دیا گیا اور یہی کچھ میرے ساتھ بھی پیش آنے والا ہے، اس کے لیے میرے پاس کیا تیاری ہے۔ یہ ہے قبرستان جانے کا اصل فائدہ کہ میں اپنی آخرت کو یاد کر کے اس کو
اچھا کرنے کی کوشش کروں، کوئی گناہ اور کوئی غلطیاں ہو رہی ہوں تو اس کو چھوڑ کر توبہ کر کے پاکیزہ زندگی بسر کروں۔ تو یعنی دوسروں کی قبر کے سامنے ٹھہر کر آدمی اپنی قبر کو یاد کرے۔ دوسروں کا جب جنازہ پڑھ رہا ہو تو تصور میں لائے کہ آج میں کسی کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، کل کوئی میرا جنازہ پڑھنے والا ہے، تو اس کے لیے آدمی اپنے آپ کو تیار کرے، یہ اس کا فائدہ ہونا چاہیے۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے تعجب کی بات ہے، کتنی حماقت کی بات ہے، اس پر غور کریں کہ آج کل قبریں بھی میلہ، پکنک، تفریح کا ایک ذریعہ بن گئی ہیں۔ جہاں عبرت ہونی چاہیے آدمی کو، وہاں آپ جا کر دیکھیے بعض جگہوں پر عجیب و غریب، بعض یورپین علاقوں میں تو لوگوں نے قبروں کے شو روم بنائے ہوئے ہیں۔ کیا آپ یہ تصور میں لا سکتے ہیں؟ قبر کا شو روم، قبروں کا شو روم کیا ہوتا ہے؟ ماڈل بنائے ہوئے ہیں وہاں پر قبر کے، کہ قبر کا یہ نمونہ ہوگا، اس کے اندر اس رنگ کے پتھر ڈالے جائیں گے، اس رنگ کے اس کے اندر کنکریاں ڈالی جائیں گی، یہ اس کا نقشہ ہوگا، یہ اس کا نقشہ ہوگا، جو آپ پسند کریں اپنے متعلقین مرحومین کے لیے تو ہم وہ اس طرح کا بنا کر دیں گے۔ یعنی جیسے لباس کے شو روم ہوتے ہیں، وہاں پر بعض جگہوں پر قبروں کے شو روم بنا دیے گئے۔ اب آپ سوچئے کیا عبرت کی جگہ ہے یہ؟ اور کچھ قبرستان ایسے ہیں جہاں قبروں کا کتبہ جو لگایا گیا، باقاعدہ طور پر جو مرنے والا یا جو مدفون ہے اس کی تصویر بھی اوپر لگائی گئی۔ اب یہ تصویر کس کو بتانے کے لیے ہے؟ فرشتوں کو بتانے کے لیے جو عذاب قبر میں مبتلا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کہ یہ تصویر دیکھ کر اس کو سزا دیں؟ یا اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی قبر یہ عبرت کا ذریعہ ہے یا اس کو سامان تفریح بنا دیا گیا اور پھر اس کے اندر رگا رنگ کے لائٹ، بتیاں وغیرہ، قمقمے لگائے جاتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ذرا غور تو کیجئے، حدیث میں تو بتایا جا رہا ہے یہ عبرت کی جگہ ہے، یہ سبق کی جگہ ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ قبر کے سامنے سے گزرتے، کیفیت کچھ ایسی ہوتی، روتے ہوئے عجز و انکساری کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت قبر کے سامنے سے جاتے ہوئے آپ کی یہ کیفیت کیوں ہوتی ہے؟ تو صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے ان کے اس جواب پر۔ انہوں نے کہا یہی تو پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو میدان محشر میں بھی کامیابی کی امید کر سکتے ہیں، اگر یہاں پر ناکام ہو گئے تو وہاں پر بدترین ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے قبر کسی کے حق میں روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کی کیاری بن سکتی ہے اگر وہ آدمی نیک ہوگا، ورنہ یہی قبر حفرۃ من النار، جہنم کے گڑھے میں تبدیل ہو جائے گی، اللہ بچائے اس سے۔ تو عذاب قبر، اس کو آپ سمجھیے۔ اور عذاب قبر کے بارے میں قرآن کریم میں کیا کہا گیا؟ بعض لوگ ہمارے ہاں الٹی بحثیں کرتے ہیں، حدیث میں تو ذکر آ گیا اس کا، لیکن قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ قرآن میں بھی ہے ذکر، اور وہ دیکھیے سورہ غافر آیت 46 اس کو نوٹ فرمائیں، اس کو پڑھیے آپ۔ فرعونیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات کہی گئی، سورہ غافر آیت 46 نمبر کی آیت، اس میں فرعونیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات کہی گئی۔ اگر آپ گھر میں بیٹھ کر ترجمے کا قرآن لیں اور اس کو کھولیں، دیکھیے اس کو، 46 نمبر کی آیت سورہ غافر کی، کیا کہا جا رہا ہے؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ یہ فرعونیوں کو صبح اور شام عذاب یعنی جہنم کی آگ ان کے لیے پیش کی جا رہی ہے، اب اس وقت ہو رہا ہے یہ، اور جب قیامت قائم ہوگی تو ان سے کہا جائے گا کہ تم سخت عذاب میں مبتلا کر دیے جاؤ گے، اب بھگتو سخت عذاب۔ تو یہاں دو عذاب کے ذکر کیے گئے، ایک جو اب حال پریزنٹ اب ہو رہا ہے ان کے ساتھ، صبح اور شام آگ پیش کی جا رہی ہے، ابھی تو قیامت آئی نہیں، تو یہ کون سی آگ ہے؟ یہی عذاب قبر کی ایک شکل ہے۔ اور پھر ان سے کہا جائے گا جب قیامت قائم ہوگی کہ اور سخت عذاب تمہارے لیے مسلط کیا جا رہا ہے اور بھگتو یہ عذاب۔ تو یہ قرآن کریم کے اندر بھی اس عذاب کا ذکر ہے جو اس وقت ہو رہا ہے، اور حدیث میں یہ واقعہ خود بتا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا۔ اسی لیے ہم نمازوں میں آخری رکعت میں سلام پھیرنے سے پہلے چند خاص باتوں سے پناہ مانگتے ہیں، 4 قسم کی، جس کو بعض علماء نے واجب قرار دیا ہے، یعنی یہ اوبلیگیٹری ہے کہ نماز ختم کرنے سے پہلے ان 4 باتوں سے پناہ مانگی جائے۔ اس میں سے ایک
اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ یا اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے بچا لے عذاب قبر سے۔ اگر عذاب قبر ہوتا ہی نہیں تو پناہ کس بات کی؟ عذاب قبر ہے ہی نہیں تو پھر آپ بچنے کی دعا کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ عذاب قبر سے بچا لے؟ تو یہ ساری گفتگو کا یہاں خلاصہ یہ ہے کہ قبر کا عذاب برحق ہے، جس کا قرآن کریم میں بھی ذکر ہے اور احادیث میں بہت تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پر جو دوسرا مسئلہ ہے کہ پیشاب اور اس سے متعلقہ کچھ چیزیں چل رہی تھیں، ضمناً یہ بات آ گئی کیونکہ عذاب قبر کا ایک سبب پیشاب کے اندر بے احتیاطی کرنا، قطرے اس کے گر رہے ہیں، کپڑوں کا ہوش نہیں، اور اسی طرح لباس بدن وغیرہ اس کا کوئی ہوش نہیں ہے، تو پھر آدمی نماز اس صورت میں نہیں پڑھ سکتا تا وقتے کہ اس کو صاف نہ کر لے، اس لیے اس میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب ایک اور مسئلہ پیشاب ہی کے بارے میں، ایک موقع پر ایسے ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ اب آپ سوچئے ذرا، مسجد نبوی کتنی مقدس اور محترم مسجد ہے۔ بے شک مسجد چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی شہر کی ہو، کسی بھی دنیا کے گوشے کی ہو، مقدس ہے، مگر مسجد حرام اور مسجد نبوی کا جو تصور ہے وہ تو بہت اعلیٰ اور بہت اونچا، اور اس میں پلس یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس صحابہ کرام کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہے۔ ایک بدو آدمی آیا، نیا مسلمان، اب اسے تہذیب اور شہری آداب یہ چیزیں تو معلوم نہیں تھیں، جیسے بدو لوگ عام طور پہ دیہاتی لوگ، ان کا اپنا ایک کلچر ہوتا ہے۔ اب وہ اسی طرح سے آئے مسجد نبوی میں، اور اس وقت کی مسجد یہ نہیں تھی کہ قالین بچھا ہوا ہے، غالیچہ ہے اور اس کے اندر کارپیٹ وغیرہ ساری چیزیں جوڑی ہوئی ہیں، ایسا نہیں تھا، سمپل مسجد تھی، اور اس کے اندر عام طور پر ریت مٹی وغیرہ ہی ہوتی، اسی میں صحابہ کرام نماز پڑھا کرتے تھے۔ بہت کچی، جس کو ہم کہتے ہیں نا کچی سی عمارت، بہت معمولی سی، اس طرح کی تھی۔ مگر دیکھیے جب بدو آیا، اسے معلوم نہیں تھا، مسجد ہی کے اندر بیٹھ کر ایک کارنر میں پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اب جب وہ پیشاب کیا تو کیا ہوا، صحابہ کرام نے دیکھا تو وہ دوڑ پڑے اس کی طرف، یہ کیا کر رہے ہو تم، رک جاؤ رک جاؤ، اس طرح چیختے ہوئے دوڑے وہ۔ اور یہ حق بجانب تھا کہ مسجد نبوی میں آ کر آپ جناب کیا کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اتنے سیریس اور سخت موقعوں پر بھی آپ نے رحمت بھرا پیغام دیا۔ اور آپ نے کیا کہا، اس بدو کو، دیہاتی عرب کو جو پیشاب مسجد میں کر رہا تھا، آپ نے اس کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کی طرف بھاگنے والے صحابہ کو روکا۔ آپ نے کہا دعوہ، چھوڑ دو تم اس کو، کیوں بھاگ رہے ہو، رک جاؤ، صحابہ کو آپ کہہ رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے کیا کہا مزید صحابہ سے، وَحَرِّقُوا عَلَى بَوْلِهِ سِجْلًا مِّن مَّاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِّن مَّاءٍ، کہ آپ نے فرمایا پیشاب کرنے کے بعد ایک بالٹی پانی لا کر وہاں بہا دو، یعنی اس میں مسئلہ بھی آپ نے بتا دیا۔ اگر کسی جگہ پر کوئی پیشاب کر دے، اس کو آپ صاف کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا پانی بہا دیں، صاف ہو جائے گی وہ جگہ، ایک مسئلہ بھی بتا دیا گیا۔ اور دوسری دیکھیے اس میں حکمت کیا ہے، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدو کو نہیں روکا، صحابہ کو روکا؟ اس لیے کہ وہ جو بدو تھا اسے تو تہذیب، شائستگی اور یہ چیزیں، شہری آداب یہ پتہ ہی نہیں تھے۔ اب اس کو روکتے تو وہ پھر سوالات کرتا الٹے، کیوں منع کر رہے ہو، کیا ہے وغیرہ وغیرہ، کیونکہ اسے تو معلوم نہیں تھا۔ تو اس کو روکنے کے بجائے آپ نے صحابہ کو روکا کہ تم رک جاؤ۔ اور ایک اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اب وہ جگہ تو خراب ہو گئی، اگر اس کو تم روکو گے وہ ویسے ہی پیشاب کرتے ہوئے بھاگے گا اور زیادہ جگہ خراب ہوگی، اس کا بدن بھی خراب ہوگا، تو تھوڑے نقصان کے بجائے زیادہ نقصان ہوگا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بھرا انداز کیا اختیار کیا، اس کو چھوڑ دیا اور صحابہ کو آپ نے روکا، اور اس کے بعد پھر یہ مسئلہ آپ نے بتایا۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک عظیم پیغام دیا، اور وہ پیغام کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تم کو آسانی اور سہولت پیدا کرنے والے بنا کر بھیجا ہے، لوگوں کے لیے تنگی اور دشواری مت پیدا کرو۔ اس سلسلے میں اور کچھ مزید باتیں ہیں، لیکن ہمارا وقت یہاں پر پورا ہو رہا ہے، تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ اپنے اگلے ایپیسوڈ میں اس واقعے کی مزید جو تفصیلات ہیں وہ بیان کریں۔ انتظار کیجئے ہمارے اگلے پروگرام کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔